الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم الفقر فقری. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها شر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمة. نادى علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتك یا علی یا علی یا علی. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے کہیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، سرزمین کلکتہ کا یہ مرکزی اجلاس جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ آج یہاں منعقد ہو چکا اور کل صبح صادق تک یہ جاری و ساری رہے گا. پاک سرکس کی سرزمین پر یہ جلسہ، یہ اجلاس، یہ جشن سرکار عالم پناہ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ ونور اللہ مرقدہ ہو رہا ہے، ہوتا تھا اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. اس ذکر کے قیامت تک جاری رہنے کی قرآن میں بس ایک ہی دلیل ہے. اِنَّا اے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. جب تک زہرا کے بیٹے روئے زمین پہ موجود رہیں گے یہ کوثر کا فیضان جاری ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ذکر ہو رہا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. ہزاروں یزیدیت ایڑیاں رگڑ کر اپنی موت مر جائیں گی مگر حسین کے بیٹوں کا ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک جاری رہے گا. بے شک. کائنات عالم اس بات پر گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے. میرے سامنے گلی میں سے اٹھ کر آنے والا مجمع نہیں ہے، میرے سامنے پڑھے لکھوں کا مجمع. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سامنے بیٹھنے والے گرچہ کسی مکتب میں نہ بھی بیٹھے ہوں مگر وارث پاک کے دالان میں بیٹھ کر دسترخوانے وارث پاک سے چند لقمے ضرور کھائے ہیں. اور فقیر کی تنویر سے اگر کسی کے پیٹ میں ایک ٹکڑا چلا جائے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ معین الدین چشتی ہو جاتا ہے، وہ خواجہ جنید ہو جاتا ہے. پھر عالم یہ ہوتا ہے وہ دنیا کے بلانے پہ نہیں جاتا، انا ساگر اس کے بلانے کو معلوم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیر کی
زمین کا ایک ٹکڑا زبانوں کی تاثیر بدل دیتا ہے، قلب میں نور پیدا کر دیتا ہے، تو ہم تو وہ ہیں جو وارث پاک کے گلیانوں میں، آستانے میں ہو تب بھی، اپنے گھر میں ہو تب بھی ٹکڑے وارث پاک کے ہی کھا رہے ہیں، وارث پاک کے گھر کے ہی کھا رہے ہیں، آپ کے اجداد و اکرام کے ہی کھا رہے ہیں، آپ کے والدہ سیدہ کائنات کے ہی ٹکڑوں پہ کائنات پل رہی ہے۔ ایک زہرا کی چکی ہے جس کے چکر سے کائنات عالم کا نظام آج تک چل رہا ہے۔ تو جو اس دسترخوان پہ آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، خدا کی قسم پھر دنیا میں کسی درسگاہ میں نہ بھی بیٹھا ہو تو وہ اچھے اچھے عالموں کے علم کے برابر ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ درسگاہیں کتابوں سے پڑھاتی ہیں، اور اللہ کا فقیر، اللہ کا عاشق، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی جب پڑھاتا ہے تو اسے کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نگاہیں ڈالتا ہے اور اپنی نگاہوں کے کوزے سے خالی دلوں کے پیمانے کو بھر دیا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے سامنے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا وارث پاک کے پروانوں کا مجمع، وارث پاک کے دیوانوں کا مجمع، وارث پاک کے چاہنے والوں کا مجمع ہمارے سامنے سدو میاں تشریف فرما ہے، نقیب زمن عارف حسن تشریف فرما ہے، علامہ اسلم مینائی سے سن رہے تھے آپ، اور ابھی ایک بات چھیڑ دی تھی کہ جو وارث کا بیمار ہوتا ہے، جو در وارث کا بیمار ہو جائے، جسے وہ بیمار کر دے، جسے وہ اپنا بیمار کر دے، سب کوئی بیمار نہیں ہوتا، جسے وہ اپنا بیمار کر دے، جب علی کسی کو بیمار کرے تو مالکی سمیت عمار ہوتا ہے، جب حسین کسی کو اپنا بیمار کرے تو پھر بھول ہوتا ہے، جب زہرا کے گھر پہ آ کے کوئی بیمار ہو تو اسے قصہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، جب سید سجاد کا کوئی بیمار ہو تو ابن شہاب کہلاتا ہے، جب جعفر صادق کا کوئی بیمار ہو تو اسے ہم اور آپ امام اعظم کہتے ہیں، جب محمد باقر کا کوئی بیمار ہو تو وہ امام شافعی کہلاتا ہے، اور جب موسی کاظم کا کوئی بیمار ہو تو اسے بہلول دانا کہتے ہیں، اور جب کوئی وارث پاک کا بیمار ہو تو پھر کوئی اسے بیگم کہتا ہے، کوئی اسے اوبت شاہ کہتا ہے، زور سے جو اس در پہ آ کے بیمار ہوتا ہے تو وہ پھر بیمار نہیں رہتا، وہ جس طرف نگاہیں کرتا ہے بیماروں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وارث پاک سب کو اپنا بیمار کر لیں، جس سے وہ بیمار کر لے تو پھر بیماری اس سے گھبرا کے چلی جاتی ہے، بیماری اس کے قریب رہتی نہیں ہے۔ جی، اور پھر یہ تو اللہ کی آزمائشیں ہیں نا، اسے کتنا آزمایا جائے۔ ہاں، میں نے بھی ملاقات کی، مجھے بھی نہیں پتا، جب کہ فون پہ گفتگو ہوئی میں بھی ملاقات کی تو گفتگو سے جو نقاہت محسوس ہوئی تو پتا چلا کہ ہاں کافی دنوں سے بستر عدالت پہ ہیں، پھر بھی اپنے مالک کے جلسوں کے دیکھنے کے لیے بار بار آ رہے ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ وفادار کتا وہی ہوتا ہے جو مالک کے در پہ چوکنا ہو کر ایک دم مستعد ہو کے کھڑا رہے، اور جب مالک کے در پہ کوئی وفادار بن کے کھڑا ہوتا ہے پھر قرآن کہتا ہے اصحاب کہف تم جنت میں جاؤ گے تو تنہا نہیں جاؤ گے، جو دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ تو یہ تو غلامی کی سند والے سے بات دے رہے ہیں، اور پروردگار عالم سب کو یہی سند عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے آج یہ ذہن میں یہ خیال، باقی تو سرکار کی مرضی ہے جو بلوائیں اور جو وہ چاہیں وہ وہی بولتا، میرے ذہن میں یہ خیال بنایا ہے کہ آج تھوڑا سا فقیری پہ گفتگو ہو جائے، تھوڑا عشق پہ گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ فی زمانہ عشق اور عقل میں بڑا ٹکراؤ ہے، عشق اور عقل آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اچھا، اس دور میں نہیں، روز اول سے عشق اور عقل ٹکرا رہے ہیں۔ عشق کہہ رہا تھا سجدہ کر، عقل کہہ رہی تھی میں آپ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے نا۔ عشق کہہ رہا ہے ابراہیم
غالب ہوا، ابراہیم خلیل ہو گئے، ابراہیم خلیل ہو گئے، اسماعیل ذبیح ہو گئے، عشق غالب رہا، یوسف کا حسن مصر کے بازاروں میں چمکا، عشق غالب رہا، موسیٰ دربار فرعون میں سربلند رہے، عشق غالب رہا۔ جناب عیسیٰ کو دیکھو، اللہ نے وہ پرواد عطا کی جبریل کے ذریعے کہ آج تک زندہ محفوظ رکھا۔ تو عشق اور عقل روز اول سے ٹکرا رہے ہیں، ٹکراتے رہیں گے، بس فرق یہ ہے عقل کہتی ہے یہ آگ ہے، عشق کہتا ہے آگ تو ہے، آگ کا مالک ہو کر بیٹھا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، تاریخ گواہ ہے اچھی طریقے سے۔ جی عرش والا، بلندیوں والا، رب کائنات، خالق کائنات تشریف فرما ہے، جب بھی اس کی طرف اشارہ ہوگا تو بلندی کی طرف جو ہے مشیر کیا جائے گا۔ اشارہ جتنا اللہ فرماتا ہے میں عرش والا ہوں، یعنی میں بلندی والا ہوں، میں اونچائی والا ہوں۔ تو دنیا دیکھ رہی تھی نا کہ جناب ابراہیم کو پکڑ کر نمرود کے سامنے لایا گیا، نمرود کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ تو 2 منٹ سوچ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، پھر میں آگے چل دوں جلدی سے۔ کیا ابراہیم نمرود کے سامنے ہے، الزام کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچایا۔ ابراہیم کا جواب کیا ہے؟ اگر وہ خدا ہے تو ان سے پوچھو نقصان کس نے پہنچایا، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس کے گلے میں بڑا سا ہتھوڑا ہے اس سے پوچھو کہ ان خداؤں کو کس نے نقصان پہنچایا، انہیں کس نے ضرب لگائی؟ تو یہ خود بولے کہ وہ بول نہیں سکتے، اگر وہ بول رہے تھے تو ہم ان سے پوچھ لیتے، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہے ہیں۔ ابراہیم مسکرا کے بولے جو بول نہیں سکتا وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا وہ تجھے رزق کیسے دے سکتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا وہ تجھے اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ الزام ثابت ہو گیا کہ وہ ابراہیم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا جس نے یہ حرکت کی ہوگی۔ اب اسے سزا کیا دی جائے؟ کسی نے کہا ہاتھ پیر کاٹو، کسی نے کہا گردن کاٹ دو، کسی نے کہا کوڑے مارو، کسی نے کہا سزا دو، کسی نے کہا شہر بدل کرو۔ تو وہاں ایک بوڑھا سر پہ چادر رکھے بیٹھا تھا کہ جب سب بول اٹھے تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کا میں بتاؤں کہا کیا؟ کہ اس نے ہمارے خدا کی، ہمارے خداؤں کی بے ادبی کی ہے، اس لیے سزا اس کی یہ ہو کہ آگ جلاؤ، آگ میں پھینک دو تاکہ یہ جل جائے۔ اب سمجھے رب العزت نے قیامت میں اپنے دشمنوں کے لیے آگ کی سزا کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے کہ خدا کے دشمن آگ میں جلے، یہ باطل خدا کے ماننے والوں کا فیصلہ ہے کہ جو خدا کا دشمن ہوگا وہ آگ میں جلے گا۔ اب اگر قیامت میں اس نے اپنے دشمنوں کو آگ میں ڈالا تو کوئی عقل نہیں لگا سکتا کہ بھئی آگ میں کیوں ڈال رہا ہے۔ فیصلہ تمہارا، تجویز تمہاری، سزا تم نے کہتی ہے، وہ تو صرف اس سزا پر عمل کروا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آگ کیسی جلائی جائے، اتنا ایندھن کہاں سے لائیں؟ پورے علاقے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہمارے خداؤں کی ایک نے توہین کی ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، جو اس میں حصہ لے گا اس کو اپنے حصے کے مطابق اجر ملے گا۔ کہتے ہیں پورے علاقے کے شہر کے لوگ ایک ایک من، دو من، ایک ٹرالی، دو ٹرالی لکڑیاں لا کے جمع کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا بیٹا ہو جائے میں لکڑی دے رہا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا گھر بن جائے میں لکڑی دے رہا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا فلاں کام ہو جائے میں لکڑی، یہاں تک کہ بڑھیا کے پاس روٹی بیلنے کا جو ہے چوکا تھا تب وہ لا کے ڈال دیا اس نے اور اپنی منت مان لی۔ کہتے ہیں جب آگ لگائی نا اور اس قدر بدل ہوئی آگ کہ لگانے والے آگ خود قریب نہیں جا پا رہے تھے، تو یہاں سے یہ ہوا کہ جب آپ کے قریب نہیں جا رہے ہو تو انہیں ڈالو گے کیسے؟ تو پھر وہی بوڑھا سر پہ چادر ڈالے بیٹھا تھا، اس نے کہا سب نے کہہ لیا کہاں؟ کہا میری سنو، میں جنیت بناؤ، گلیل اس میں ابراہیم کو رکھو اور جلدی سے آگ کی طرف پھینکو، نہ تمہیں آگ کے قریب جانا ہوگا، نہ آگ تمہیں تکلیف پہنچائے گی، نہ نقصان پہنچائے گی۔ کہ یہ بہت اچھی بات بتائی تم نے۔ منجنیق بنائی گئی، اس میں ابراہیم کو رکھا گیا، منجنیق کھینچا گیا اور جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے۔ جو میں اپنے مقام و منزل پہ آ گیا، ابراہیم آگ کی طرف چلے، یعنی گلیل سے، منجنیق سے نکل کر
جانے کا جو سمے ہے 2 منٹ 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ، اسی درمیان ابراہیم منجنیق سے نکلے، آپ کی طرف چلے۔ وہاں عرش پر جبریل امین نے پروں کو سمیٹا اور سمیٹ کے کہا پروردگار ایک ہی تو خلیل ہے، اگر یہ بھی مارا گیا، یہ بھی جلا دیا گیا تو تجھے غم کہے گا کون؟ جبریل پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا تو میں جا کے خلیل کی مدد کروں، میں جا کے خلیل کا ساتھ دوں، میں جا کے ابراہیم کی کچھ مدد کروں، کچھ ہیلپ کروں، میں جا کے ان کے لیے کچھ مشکل کو کم کروں۔ کہ جبریل خلیل میرا ہے، فکر تجھے ہے، چاہ دیکھ میرا خلیل کیا کرتا ہے۔ جبریل آئے اور اسی ہوا میں within no time period جناب ابراہیم سے کہا اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی آپ جسم کو لگے گی تو ذرا یہ تو بتائیے کوئی حاجت، کوئی تمنا، کوئی مراد، کچھ چاہیے، کوئی مدد؟ اب جناب ابراہیم اگر کہہ دیں کہ ہاں مدد کی ضرورت ہے تو ہر کس بات پہ آئے، رب ناراض نہ ہو جائے کہ خلیل میرا مدد کسی اور سے چاہ رہا ہے، اور اگر یہ کہہ دیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے کہ صرف میں ہوں اللہ الصمد، ہر ایک شے سے بے نیاز، صرف مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو مخلوق ہے، تجھے تو مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ کہیں کیا؟ ہاں کہیں تو مشکل، نہ کہیں تو مشکل۔ دماغ نبوت نے کام کیا اور فقیری کا راز نہ زمین پر نہ آسمان پر بلکہ ہوا میں جبریل امین کے سامنے کھلا۔ کیا پتا ہے؟ جناب ابراہیم نے جواب دیا جس کی حاجت ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ حاجت کو پورا کرنے والا ہے، جس کی حاجت ہے، جس کی مدد درکار ہے، وہ میرے اس حال کو دیکھنے والا ہے۔ کبھی آواز نکلی نا کہ جس کی مدد چاہیے وہ میرے حال سے باخبر ہے، تو رب نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم آگ میں تو آ گئے مگر قیامت تک عاشقان خدا، قیامت تک فقرائے راہ طریقت و شریعت و معرفت کے لیے ایک سنگ میر رکھ دیا گیا کہ فقیر اللہ کا عاشق ہوتا ہے، سوچے فقیر عاشق ہوتا ہے خدا کا، اللہ کا، اس کو بجز معشوق کسی سے کوئی نہ جستجو نہ امید، اور سرکار عالم بنا کہتے ہیں خدا سے بھی کوئی جستجو اور طلب نہ رکھے، اس لیے کہ وہ محب ہے، وہ محبوب ہے، ہم محب ہیں، محب و محبوب کا تعلق یہی ہے کہ یہاں پہ حاجت ہو وہاں پہ حاجت والا کو خبر ہو جائے۔ غور فرمائیے گا، دیکھیے گا کیا ابراہیم علیہ السلام اس کی حاجت ہے جو دیکھ رہا ہے۔ آگ میں تشریف لائے، زیادہ نعرہ نہیں 40 دن تک آگ جلی۔ جب 40 دن ہو گئے نا تو جناب ابراہیم اٹھے اور اس طرح کپڑے کو جھاڑا، اس طرح جھاڑا، جھاڑ کے باہر آئے۔ کہ جیسے باہر آئے قوم کو چاہیے تھا کہ قوم یہ کہتی کہ صاحب یہ تو اتنے بڑے نبی ہیں، معجزہ آگ سے زندہ سلامت آ گئے، جلدی چلو ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو۔ قوم کہتی ارے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کاہن ہے، اس پہ تو آگ بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ سارا مجمع بھاگ گیا، اگر بچی تو ایک خاتون جس کا نام ہے ہاجرہ، جن سے نکاح ہوا اور خدا نے اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ عزیزان محترم سمجھ رہے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو صرف اللہ پہ تکیہ رکھتا ہے، اللہ کے سوا کسی پہ تکیہ نہیں رکھتا۔ عاشق وہ ہے جو صرف اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا۔ عاشق کی نگاہیں ہمیشہ اپنے معشوق کی طرف ہوتی ہیں، محبوب کی طرف ہوتی ہیں، ہمیشہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ جب بندے
अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, गौर फरमाइएगा, बड़ी आहिस्ता मगर इसके बाद असल तकरीर पे मैं आ रहा हूँ। सिर्फ एक मुकदमे के लिए थोड़ा सा मुझे लंबा चलना पड़ रहा है कि आशिक फकीर है कौन। फकीर बहुत बड़े फलसफे की बात नहीं, फकीरी है क्या फकीरी आंखों से डायरेक्ट अल्लाह के दीदार को करते हैं। ये मैंने ये सुल्तान बाबू फरमा रहे, डायरेक्ट अल्लाह के दीदार को कहते हैं। फकीरी अल्लाह के दीदार के हुनर के इल्म को कहते हैं। फकीरी क्या है? तब फकीरी जब खुदा और बंदे के दरमियान से तमाम पर्दे उठ जाएं, लोग सोचते हैं जो कल्लाश हो जाए वो फकीर होता है। फकीर वो होता है जो कल्लाश न हो, जिधर निगाह डालता चला जाए, जमाने की तमाम निजाम और तमाम खजाने उसके एक एक इशारे पर कायनात आलम में तकसीम होते चले। फकीर इसको कहते हैं। फकीर क्या? देखिए, जब जिस्म को मेराज मिलती है तो विलायत मिलती है, और जब रूह को मेराज मिलती है तो फिर फकीरी मिलती है। फकीरी रूह के मेराज को कहते हैं, विलायत जिस्म की मेराज को कहते हैं। बंदे खुदा रसूले खुदा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का चाहने वाला उम्मती जब उसका जिस्म तरक्की करता है तो फिर वो वली होता है, फिर वो ख्वाजा होता है, फिर वो गौस होता है, फिर वो अब्दाल होता है, फिर वो कुतुब होता है, फिर वो सालिक होता है, फिर वो कलंदर होता है। मगर आलम क्या है? जब उसकी रूह तरक्की कर जाए, जब उसकी रूह को मेराज मिल जाए तो फिर आलम ये होता है कि वो अल्लाह के गलू में खो जाता है। फिर वो होता है, उसका खुदा होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फकीरी ये मालो दौलत न होने का नाम नहीं है। फकीरी नाम है इस बात का कि अल्लाह के खजाने उसके हाथों में ऐसे आ जाए कि वो जिस तरफ चाहे बढ़ता रहे। और फकीर वो होता है जो माल को बांटे और अपने लिए कुछ न रखे, खजाने कायनात में तकसीम कर दे और खुद झाड़ू दे के मुसल्ला बिछाए और खड़े होकर नमाज पढ़ के कहे, परवरदिगार मुझे तूने दिया तो बहुत कुछ कि मेरे पास रह जाए, मैंने वो सब कुछ दरमियान से हटा के तेरे और मेरे बीच का फासला कम किया, अब बता इनाम क्या देगा? तो आवाज आती है, ये तो तूने फासला कम किया है, अब इसके इनाम में हम तुझे अपना फकीर कर। अब तो हमारा फकीर हो गया, अब तो हमारे लिए फकीर कुर्बे इलाही को कहते हैं, दीदारे इलाही को कहते हैं। फकीर बंदे और खुदा के दरमियान वसीला खत्म हो जाए, डायरेक्ट अल्लाह के नूर का दीदार हो, का फकीरी किसको कहते हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये फकीरी की इब्तिदा क्या है? ये फक्र शुरू कहाँ से हुआ? ये फकीरी किसको कहते हैं? अच्छा, एक फकीर भी हो, आशिक भी हो, क्या माना? का माना कुछ नहीं है। फकीर आशिक भी होता है, आशिक ही फकीर होता है, फकीर ही आशिक होता है, आशिक ही फकीर होता है। जी, आशिक वो है जो अल्लाह के गलों में खोया रहे, बचस रब उसे कुछ और नजर न आए। फकीर वो है जो उस राह पे चल के अपने खुदा तक पहुंच जाए। अच्छा, फक्र और इश्क पे अल्लामा इकबाल ने भी बहुत कुछ लिखा है। क्या? अल्लामा इकबाल 100 शेर से ज्यादा इश्क पर लिखे और वही तकरीबन 70 अशार फक्र पे लिखे और लिख करके बताया कि तुम गदादरों को फकीर कहते हो, गदादर फकीर नहीं होता। फकीर वो होता है जिस दरवाजे पे बिस्तर लगा के बैठ जाए, उस दरवाजे की उस झोपड़ी की किस्मत बदल देता है और उसको महलों में तब्दील कर दिया है। वो अपने लिए नहीं रखता, वो जो कुछ होता है मखलूक के खुदा में तकसीम कर रहा होता है, वो मखलूक के खुदा में बांट रहा होता है। गोया फकीर की ड्यूटी क्या होती है? खजाने खुदा मखलूक खुदा में तकसीम करना, ये ड्यूटी फकीर की होती है। यानी फकीर वो नहीं जो फटे पुराने कपड़े पहन के गलियों में घूम रहा है, फकीर वो है जिस
اس کے دامن کو گوہر گلاب سے بھر دیتا ہے. بے اولاد آئے اولاد کی دولت دے دے, بے رزق آئے رزق کی دولت دے دے, گھر میں ناچاکیاں لے کے آئے ناچاکیوں سے گھر کو ہمیشہ کے لیے نجات دے دے, بیمار آئے شفا دے دے, مریض آئے اسے دوا دے دے. کہ یہ کون؟ کہ یہ اللہ کے خزانے ہیں. اور فقیر وہ ہے جسے ان خزانوں کا کنجی بردار بنا دیا جاتا ہے. فقیر وہ ہے جس کے ہاتھوں میں یہ خزانوں کی کنجیاں دے دی جاتی ہیں. اور سب سے پہلے یہ کنجی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. رسول خدا نے یہ کنجی علی مرتضی حیدر کرام کو دیا. حیدر کرام سے حسن و حسین میں یہ کنجی چلی. یہ فقیری کوئی بھکاری کا نام نہیں ہے, فقر نام ہے خزانے خدا کی کنجی کا مالک ہو جانا, اللہ کے خزانوں کا مالک ہو جانا. جدھر نگاہ کرتا چلا جائے لوگوں کی تقدیر بدلتا چلا جائے, لوگوں کی تقدیروں کو سنوارتا چلا جائے, لوگوں کی تقدیروں پہ بہاروں کے پھول کھلاتا چلا جائے. جس طرف نگاہ ڈالتا چلا جائے اس طرف لوگوں کی تقدیریں بناتا چلا جائے. فقیر اپنے آپ میں اللہ کا ایک راز ہے, اور اس راز سے پردہ نہیں اٹھتا. یہ مقام جسے وارث پاک نے اپنے آباء و اجداد سے وراثت کے طور پہ پایا, اس مقام کو پانے کے لیے بابا فرید گنج شکر کو 20 سال تک ہو کی سزا لگانی پڑی. 20 سال تک